آج مام کاسٹ کے پلیٹ فارم پر ہم ایموشنل ابیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں, بند دروازوں کے پیچھے بہت اسٹرگلز ہیں. کسی کو ابیوز کر رہے ہیں تو اس سے کیا انہیں خود تسکین مل رہی ہے؟ بڑا اس میں جو رول پلے کرتے ہیں وہ پیرنٹس کرتے ہیں. دے میک اور بریک دا سچویشن. تو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے اگنورنگ. آتے ہوئے گھر کا ماحول کے اوپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے. کوئی چیز دنیا میں بیکار پیدا نہیں کری ہے, تو میں تو اشرف المخلوق ہوں. ایک 16 سال کی سوئمنگ چیمپئن, پڑھائی میں بھی زبردست, لیکن اچانک اس نے اپنی سوئمنگ کرنا چھوڑ دی اور وہ گریڈ اے سے ایف تک پہنچ گئی. اس کو اینزائٹی ڈس آرڈر بھی ہو گیا. پتہ ہے کیوں؟ یہ سب کچھ ہوا اس کے گھر کے ماحول کی وجہ سے, جہاں وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھتی تھی. وہ اکثر ایک بات یہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہوں, لیکن مجھے اپنے آپ سے نفرت آتی ہے کہ میں ان سے کیوں محبت کر رہی ہوں. ان کی تو ایک ایک چیخ میرے دل کو دبوچ لیتی ہے. یہ ایک فارم آف ایموشنل ابیوز ہے. اس طرح کی کئی کہانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں, جن کو شاید ہم پہچاننا نہیں چاہتے یا ہم پہچان ہی نہیں پاتے. آج مام کاسٹ کے پلیٹ فارم پر ہم اسی ایموشنل ابیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ویپن ہے جو اتنا گہرا زخم دیتا ہے اور آپ کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے. تو یمنا اور فاطمہ, تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں کے نزدیک ایموشنل ابیوز ہوتا کیا ہے؟ اچھا, میرے لیے اور میں اگر سوچوں ایموشنل ابیوز کے بارے میں تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز انٹو مائی مائنڈ از تانے دینا, کسی کو بلیم کرنا, یا کسی کو یہ فیل کرانا کہ وہ انکیپیبل ہے, حقیر ہے, یا اس میں وہ کیپیبلٹی یا پوٹینشیل نہیں ہے. کسی کو پاور لیس فیل کرانا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آپ سے ڈرے, کسی میں ڈر اور فیئر انسٹل کرنا. میری نظر میں یہ ایموشنل ابیوز ہے. اس میں بلینگ بھی آ جاتا ہے, مینیپولیشن بھی آ جاتا ہے. دیکھو جسمانی تشدد تو نظر آ جاتا ہے ہم لوگوں کو آرام سے, ہم اس کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں ان کے رائٹس کے لیے جس کے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن جو ایموشنل ابیوز ہے اس کے تو نظر ہی نہیں آتے نشانات. دل اور دماغ پہ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود فیل ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے لیے پھر ہمیں خود ہی کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور میرے خیال سے کہ جو ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, بعض دفعہ کرنے والے اور سہنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی ابیوز ہو رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ایموشنل ابیوز کا پروسیس ہوتا ہے, آئی تھنک اٹس ویری سلو اینڈ گریجول. آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ شاید جو وکٹم ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا, اور جب تک وہ احساس ہوتا ہے اس کو آئی تھنک یا تو وہ مینٹل ٹراما میں جا چکا ہوتا ہے, یا اس کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے. اس میں وکٹم جو ہے وہ ویکر ہوتا جاتا ہے اور ابیوزر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. وکٹم جو ہے نا, میں نے کافی دیکھا ہے ایسے, تو وکٹم بہت اندر سے نا اپنے آپ کو کمزور اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ ہوتا ہے. مطلب وہ یہ کہ I deserve this treatment. بالکل, I am the victim, مطلب I deserve this treatment. مطلب میری غلطی ہے, میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو بلیم ڈالا جاتا ہے. جب آپ پہ ہر اچھی برائی کا بلیم ڈالا جائے, آپ کی ہر انٹینشن, آپ کے ہر ایکشن کو کویسچن کیا جائے, آپ کو یہ مطلب یہ بات بالکل ایک ہوتا ہے نا فیکٹ بتا دو کہ آپ انکیپیبل ہو, آپ ورتھ لیس ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے اس طرح کے جو ہم کامنٹس کر دیتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے, ارے بھائی تم تو اسٹوپڈ ہو, تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تم ایڈیوٹک حرکتیں مت کیا کرو. اچھا یہاں میں نا گلٹ اور شیم کا ڈفرنس بتاؤں. بیسیکلی گلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا, آپ کو اس پر شرمندگی ہوئی, پشیمانی ہوئی, آپ اس پہ شرمندہ ہیں. دس از بیسیکلی کہ آپ نے کسی کام پہ شرمندگی ہوئی ہے آپ کو. شیم یہ ہوتا ہے یا شرم دلانا کسی کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے ہی نفرت ہو جائے, کہ مطلب میں ایز اے پرسن, ایز این انسان برا ہوں. تو جو ابیوزر ہوتا ہے اس کی ٹیکٹک ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گلٹ نہیں, آپ کو شرم اور یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی ذات ورتھ لیس ہے, آپ بیکار انسان ہیں, آپ تو ورتھ لیس ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں گلٹ از ہیلدی, کہ جب تک ہمیں گلٹ نہیں ہوگا ہم اپنا انالیسس نہیں کر سکتے, ہم اپنا جسے کہتے ہیں نا تجزیہ, اپنا خود ایک سیلف ریفلیکشن ہم اسی وقت کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا گلٹ ہوتا ہے, ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں. بٹ اپنی ذات سے نفرت ہونا از نیگیٹو. تو ابیوزر بیسیکلی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے آپ سے نفرت دلا رہا ہوتا ہے. یہ پورا کنسسٹنٹ ایک سائیکل ہوتی ہے. ایموشنل ابیوز کو ایک دفعہ کہنے سے انسان, ہم اس کو ایموشنل ابیوز نہیں کہہ سکتے ایک دفعہ کہنے کو. کنسسٹنٹلی جب آپ ایک چیز بار بار کرتے رہیں گے تو وہ ایموشنل ابیوز ہے میرے خیال سے. اور تم نے ابھی جو یہ ذکر کیا نا, مجھے کہانی یاد آ گئی. ایک خاتون ہے, بہت ان کی شادی مطلب ہیپیلی میرڈ سمجھو, ہر چیز بہت اچھی تھی, سسرال والے بھی اچھے, بھائی ہسبینڈ بھی بہت کیئرنگ لونگ اور سب کچھ. اچانک 6
6 سال کے بعد ہمیں نیوز ملی کہ انہوں نے ڈیورس فائل کر دی ہے. اینڈ وی ور شاکڈ کہ مطلب ایسا کیا ہوا کہ بھائی ڈیورس کیوں مطلب فائل کر دی ہے لڑکی نے. اور دین آئی ریئلائز کہ نہیں, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں, بند دروازوں کے پیچھے بہت اسٹرگلز ہیں. ان خاتون نے ہمیں بتایا کہ ہی یوز ٹو پنش می, اور پنشمنٹ اتنی عجیب سی تھی کہ ہی یوز ٹو آسک می ایسا کرو کہ تم نے ابھی یہ غلطی کری ہے نا, اب تم کھڑی ہو اور جا کے اپنی زمین پہ ناک رگڑو. اچھا آج یہ والی غلطی ہو گئی ہے, ایسا کرو کہ کھڑی ہو, کونے میں جا کے کھڑی ہو جاؤ, 2 گھنٹے تک کھڑی رہنا ہاتھ اوپر کر کے, اینڈ کیپ آن سیئنگ آئی ایم سوری, آئی ایم سوری, آئی ایم سوری. مطلب زیادہ مطلب ہیوملیٹ کر دیا نا. اور ہسبینڈ یوز ٹو میک شیور کہ وہ یہ کر رہی ہیں, مطلب وہ سامنے کھڑے ہو کے پاور اینڈ اتھارٹی ایگزرٹ کرنا نا کسی پہ زبردستی. اور دوسری بات یہ مطلب اور جو شاکنگ جو مجھے لگا نا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے ڈیورس فائل کر دی تب لوگوں نے ان سے یہ کہا کیوں کر رہی ہو, کرتا ہی کیا ہے, ارے بھائی پیسے بھی تمہیں دے رہا ہے, بچوں کا بھی خیال کر رہا ہے, تم کیوں ڈیورس بڑی بات اس میں آ جاتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان تو مل رہا ہے اور کیا چاہیے تمہیں. ایکچولی یہی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا ہے کہ جو ہم لڑکیوں کو, اور لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی ایموشنلی ابیوز ہو رہے ہیں, آئی ایم ناٹ جسٹ پوائنٹنگ اباؤٹ ویمن, کہ ہمیں یہی سکھانا ہے کہ دیکھو دیر از اے فائن لائن, سیٹ یور باؤنڈریز والی بات ہے کہ دیر از اے فائن لائن جہاں یو شوڈ ریئلائز کہ آپ ابیوز ہو رہے ہیں. اس کا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اتنی سینس ہو کہ وی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کس حد تک کیا چیز برداشت کرنی ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے, اللہ میاں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ صبر کرتے رہیں اور اپنے ساتھ ناانصافی. بالکل ہاں. اور نا یمنا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جن میں خاتون کا ذکر کر رہی ہوں, الحمدللہ شی ریئلائزڈ کہ 6 سال اور 2 بچوں کے بعد انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہاں بھائی مجھ پہ ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے, میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں, اینڈ آئی شوڈ ایگزٹ دس سائیکل. انہوں نے ڈیورس لے لی, لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا, سمجھایا بھی, سب کچھ کیا, اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار ایموشنل ابیوز جو ہوتا ہے نا ایک ایسی چوٹ ہے جو شاید جس سے خون نہیں نکلتا, جو دکھتی نہیں ہے نا, تکلیف دہ اذیت ناک ہوتی ہے. ابھی جیسے تم نے بتایا نا, اسی طرح سے کیا ہوا کہ میاں بیوی میں کچھ تصادم ہوا, تو میاں جو ہے وہ لڑکی کو اس طرح سے سزا دینے لگے کہ انہوں نے ماسیاں نکال دی گھر کی کہ تم اب سارا کام کرو. کہیں اس طرح سے ہوا کہ اگر تم نے یہ کیا میری مرضی کے خلاف, بیکاز ہی وانٹیڈ کہ ایوری تھنگ گوز تھرو ہز چینل, جو وہ کہیں گے ویسا ہی کرو ورنہ تو ہی ول پنش ہر. تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ سب گھر والے شادی میں جا رہے تھے, خاندان کی شادی تھی, قریبی شادی تھی, پورا خاندان جا رہا ہے اور آپ اس لڑکی کو لے کے نہیں گئے. اچھا بھی تمہاری بات سے میں ڈفرینٹ کیٹیگریز آف ایموشنل ابیوز سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی فیملیز میں ہوتا ہے کہ 2 بیٹے ہیں, فرض کرو کہ ایک فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور ایک بہت فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, اور اس کی بیوی بچے فزیکلی اپنے ہاتھ پاؤں سے بہت کچھ کر رہے ہیں اس گھر میں, ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو ان کو بلی کیا جاتا ہے, خاندان والے بائک آؤٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اگر اس کی بیوی بیچاری کچن میں جا کے کچھ کھانا پکانا چاہ رہی ہے, بچوں کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا چاہ رہی ہے, تو پھر تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تیل کتنا مہنگا ہو گیا ہے, یا آلو پیاز کے بھاؤ پتہ ہے. ایسے لوگوں کے گھر میں لوگ آتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی ہماری ہاسپٹیلٹی نہیں ہوگی تو وہاں نہیں جاؤ, جو بڑے والے بھائی ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ان کے جاؤ. وہ مطلب کیریکٹر ہٹ جاتا ہے, فزیکل جو ایفرٹ کر رہا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, اور صرف پیسہ اور فائنینشیل پاور جو ہے, ایک طرح سے جو پاور اسٹرکچر ہوتا ہے خاندان میں, اس کی بیسس پہ جو ہے نا وہ عزت دی جاتی ہے اس لڑکے کو یا لڑکی کو. جیسے عورتیں اسی طرح سے مردوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں تم تو کماتے ہی نہیں ہو, تم تو کچھ لاتے ہی نہیں ہو, اس کو فلاں کو دیکھو وہ کتنا اچھا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, وہ کپڑے دلا رہے ہیں اپنی بیوی کو, ہمیں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تو گھٹ گھٹ کے رہ گئی ہوں. یہ کتنا لوگ عورتیں بولتی ہیں اے سی چلانے دیتے ہیں. ہاں اے سی نہیں چلانے دے رہے. اچھا خواتین کی اگر میں بات کروں تو خواتین بھی ایموشنل ابیوز کرنے میں کم نہیں ہے. جہاں خواتین وکٹم ہیں وہاں مرد بھی بیچارے وکٹم ہیں. میں نے بیکاز آئی ہیو سین ویمن لائک دیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 طرح کی ہیں جو ایموشنل ابیوز کرتی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سوسائٹی میں ایک اپنا اسٹیٹس چاہتی ہیں, ایک شو آف کرنا چاہتی ہیں, لیکن فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہے نہیں. اور دوسری طرح کی خواتین وہ ہوتی ہیں جو اپنے میاؤں سے میاؤں اپنے دوسری طرح کی خواتین وہ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے ایگزیکٹلی ہسبینڈ سے زیادہ کما رہی ہوتی ہیں, تو وہ چوڑی ہو جاتی ہیں کہ بھائی میں تو آپ سے زیادہ کما رہی ہوں, اور وہ میاں پہ جو ہے وہ اپنا پاور ایگزرٹ کرتی ہیں اور یہ احساس دلاتی ہیں اس کو
कि I am more capable than you. हाँ, उसमें याद है ना, my money is my money, your money is also my money. सुनो, ये तो मैं अपने घर में बहुत करती हूँ. अब ये मत कहो कि मैं इमोशनल अब्यूज कर रही हूँ. नहीं, देखो इमोशनल अब्यूज हम जो बात कर रहे हैं, इट शुड बी कंसिस्टेंट. इमोशनल अब्यूज तब होता है जब इट इज रिपीटेडली बीइंग डन, बार बार आप वो चीज, और victim को मतलब कि शुक्र कि मैं इमोशनल अब्यूज तो नहीं कर रही ना. कभी तो मुझे नहीं लगता मैं इमोशनल अब्यूजर हूं. और मेन चीज ये है कि विक्टिम जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाता है हमेशा. बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड स्ट्रेस में नहीं आते. तो मैं नहीं छोड़ दो, मैं नहीं हूँ, मैं अब्यूजर नहीं हूँ. विक्टिम से मुझे याद आया कि देखो विक्टिम्स का बेचारों का मसला ये होता है व्हेन दे आर इमोशनली अब्यूज्ड, कि वो अगर जैसे एहसास हो गया आपको कि आई एम बीइंग इमोशनली अब्यूज्ड, तो होता ये है कि जब आप छोड़ने पर आते हैं, जब आप कोई फैसला करना चाह रहे होते हैं, तो आपकी प्रीवियस मेमोरीज जो है ना वो आपको हटने नहीं देती कि यार मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे इसलिए थप्पड़ मारा होगा क्योंकि ऑफिस से बहुत थके हुए आए होंगे, या वो मेरे साथ इसलिए बुरा सलूक कर रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत ऑफिस में टेंशन चल रही है. यू जस्टिफाई देयर बिहेवियर. और पता है खाली अपने आप ही नहीं जस्टिफाई कर रहे थे, माँ बाप भी जस्टिफाई कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, क्योंकि अगर मैं जाऊँ तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हें ये भी कराता है, तुम्हें वो भी कराता है, और सबसे बड़ी खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ तो कर रहा है, तो फिर इतना सा अगर कर रहा है, अगर उसने हाथ लगा दिया या कुछ कर दिया तो क्या हुआ. और दूसरा ये होता है, दूसरी स्टेज ये होती है कि जब ये चीज़ एक्सट्रीम पर हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर वो अब्यूज़र आपको इतना एहसास दिला चुका होता है, इतनी शेम दिला चुका होता है कि आपकी ज़ात ही बुरी है, मसला आपके साथ है, तो फिर आप जस्टिफाई इस तरह करते हैं कि यार ये मेरे लिए बुरा, मेरे साथ बुरा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई डिज़र्व इट. मैंने ही कुछ गलत किया होगा जो मुझे थप्पड़ पड़ा, मेरे अंदर ही कोई मसला है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इतने सालों से आपको अब्यूज़ कर करके आपके अंदर उसने हैमर कर दिया है कि आपकी ज़ात में मसला है भाई, आप कुछ भी कर लें, आपको डंडे ही मारूंगा मैं, क्योंकि आपका फॉल्ट है. एक विक्टिम और अब्यूज़र के रिलेशनशिप में इसी चीज़ से मुझे याद आया कि अब्यूज़र जो है ना वो हमेशा क्या कहते हैं कि एक्शन तुमने किया था, ये मेरा रिएक्शन था, मैं आई एम राइट, यू वर रॉन्ग. बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ऐसा किया मैंने और मेरी गलती नहीं है. ये हमेशा उसका रिपीटेडली एक टैक्टिक ही ये है ना, ट्रिक ही यही है कि दूसरे को एहसास दिलाओ कि वो कितना बुरा है, हाँ. मैं कितना अच्छा हूँ. अब्यूज़र की क्वालिटी ये है कि वो अपनी बड़ाइयाँ बयान करता है सिर्फ कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, और तुम में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है. अक्सर ये होता है कि बीवी जो है ना वो ये कहती है अपने शौहर से, ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते, ये तो मेरे बगैर कहीं जाते नहीं हैं, इनको तो मेरे बगैर नींद ही नहीं आती. इतना कह दो कि बंदा जब कहीं जाए ना उसको वाकई में जो है ना वो घबराहट शुरू हो जाए, उसको नींद ना आए, उसको नींद ही नहीं आए, वो अपने दोस्तों में एंजॉय ही ना करे. अगर बीवी कहीं और चली जाए, अपने मैके चली जाए, तो वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय ही ना कर पाए. उसको ये यार बीवी क्या कर रही होगी, यार मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, यार बच्चे नहीं है, घबराहट हो रही है. तो इतना कह देती हैं औरतें. मैनिपुलेशन में क्या होता है बेसिकली, आपकी सोच बदल देते हैं. इतना कह दो कोई चीज को रिपीटेडली, मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी आपके बगैर. हुआ यही कि एक साहब थे, उनके साथ ऐसा हो रहा था, तो वो उनके दोस्तों का फोन आया, ये तो सो गया, मैंने कहा था ना ये मेरे बगैर रह ही नहीं सकते, इनको मजा ही नहीं आएगा, आपके साथ रात में एंजॉय ही नहीं करेंगे, ये तो सो जाएंगे, इनको ये रह ही नहीं सकते मेरे बगैर. मतलब आप उसकी थिंकिंग से आप सोचना शुरू कर देते हैं ना कि वो जिससे आपका होता है दिमाग आपके अब्यूज़र का होता है. बिल्कुल, आपका दिमाग से चल रहा होता है वो फिर. लेकिन ये सारी बातें तो वो है ना भाई, जो आप कह रहे हैं कि जो अब्यूज़र है वो कहता है. कुछ अब्यूज़र ऐसे होते हैं जो बगैर कहे भी अब्यूज़ करते हैं. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. और इसमें आई थिंक बहुत बड़ी, बिल्कुल कर रहे हो, बताओ क्या होता है. मुझे लगता है मैं भी ये करती हूँ कभी कभी, बट लेकिन मैं अब्यूज़र नहीं हूँ, कैसे कंसिस्टेंट नहीं करती हो ये तो बताओ. यार इसमें जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है इग्नोरिंग. यूजुअली अगर नाराज हो जाए मियाँ या बीवी आपस में, अगर कोई झगड़ा हो जाए, इवन बच्चे भी अगर हम देखें, तो हम उस पर्सन को इग्नोर करने लगते हैं. कि अगर मैं बच्चों की बात करूँ कि बच्चे आए हैं और मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, मैं उनको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कर रही, जाओ भी मैं काम कर रही हूँ, तो दे कैन फील एक फील कर सकते हैं कि ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, या वो इट कैन अफेक्ट देयर साइकोलॉजी, स्पेशली बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो. लेकिन यमुना मैं कहना चाहूँगी कि देखो, एक इग्नोरिंग, अगर जो तुम ये बच्चों वाली जो तुमने बात करी है ना, तो अगर वो मेरा मी टाइम है, फ़र्ज़ करो अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे भी अपना मी टाइम चाहिए, उस वक्त मैंने उनको इग्नोर कर दिया, तो मैं इसको इमोशनल अब्यूज़ की कैटेगरी में नहीं लाती. हाँ, मैं इमोशनल अब्यूज़ वो लाती हूँ जो मैं पर्पसली करूँ ताकि सामने वाले को तकलीफ और कंसिस्टेंट हो ना, कि मैं बार बार अगर यही अपनी औलाद के साथ कर रही हूँ, बार बार मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ और उसको ये एहसास दिला रही हूँ कि यू डोंट मीन एनीथिंग टू मी, और जाओ यहाँ से,
تو وہ ڈیفینیٹلی ایموشنل ابیوز میں آئے گا. ویسے تو اتنا کوئی وہ نہیں کہ اگر آپ مطلب کسی تم وجہ جان بوجھ کے تم اس کو تکلیف دینا چاہیے نا کہ بھائی تاکہ اس کو تکلیف ہو. میرے خیال سے بیسیکلی یہ ہے کہ ابیوزر جان بوجھ کے اگنور کرتا ہے. بالکل, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے بہت ویلیو رکھتا ہوں, بالکل, اور وہ جان بوجھ کے اس کو اگنور کرتا ہے تاکہ وہ سامنے والا بار بار اس کے پاس آئے اور اس سے اٹینشن مانگے, اس سے اپنی غلطی پوچھے, تو وہ اور چوڑا ہو کے بیٹھ جائے کہ بھائی میں اتھارٹی ہوں اور یہ میرے نیچے. مجھے لگتا ہے اگنورنگ, میرے خیال سے اگنورنگ اس طرح ہے ایموشنل. اچھا, اگنورنگ میں ایک اور چیز مجھے یاد آئی. اگنورنگ میں جیسے تم نے کہا کہ وربلی آپ کچھ نہ بولیں, لیکن آپ اپنے جیسچر سے بول سکتے ہیں, اپنی آنکھوں سے آپ جو ہے کسی کو نا اٹھانا بٹھانا کر سکتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بولتے نہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں زور سے. نہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا ایک مینز ہے کسی کو بلی کرنے کا بھی, کہ جیسے اب فرض کرو کھانا پکا, ہسبینڈ کو نہیں پسند آئی, چڑپڑ کی, نہیں اچھا تھا کھانا, ہے وہ ختم ہو گئی, اب 4 دن ہو گئے ابھی بات نہیں کر رہے, وہ ناراض ہیں, پھولے بیٹھے ہیں. تو اف دس از کنسسٹنٹ اور آپ یہ بار بار کر رہے ہیں تو یہ واقعی میں اٹ کین بی ٹرامیٹائزنگ فار دا وائف, کہ یار مطلب وہ بیچاری مناتی رہے ہر وقت ایک ذہنی اذیت کا, ہر وقت وہ شکار رہے کہ بھائی ان کو پسند ہی نہیں آ رہا, یا اگر پسند آ بھی گیا تو مطلب 4 دن اس پہلی والی سزا چل رہی ہے. تو یہ ایک ذہنی اذیت ہے, چاہے وہ آدمی کر رہا ہو چاہے وہ عورت کر رہی ہو. خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو بات کرنا بند کر دیتی ہیں, ہفتوں گزر جاتے ہیں, نخرے ہی نہیں مل رہے. آئی ہیو سین ویمن ان مائی فیملی جو یہ ہوتا ہے کہ وہ آئی ہیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ میکے, اور وہ آتے ہی نا فوراً انسٹرکشنز دینے شروع ہو جائیں کہ بھائی ان کو یہ پسند ہے, ان کو یہ پسند ہے, یہ ایسے رکھیے گا, یہ ویسے رکھیے گا, یہ ٹرے ایسے سجائیے گا. تو اٹس ٹرامیٹائزنگ اینڈ ایموشنلی ڈسٹریسنگ فار دا وومن. کہ وہ شادیوں میں کتنا پریشان کرتے ہیں, نخرے دکھائیں گے, ہم آئیں گے نہیں, پھر پورا خاندان منانے آئے گا ان کو. میں نے اس ایکسٹینٹ تک بھی دیکھا, پھر ان کے لیے رائل ٹریٹمنٹ, جیسے تم نے کہا وہاں الگ سے اسپیشل ٹیبل لگے گی کھانے کی, آئیے آئیے آپ ادھر آئیے. بیچاری ساس جو ہے نا اس کے بھی ہاتھ پاؤں کھل جاتے ہیں, بھیا داماد آ رہا ہے. پتہ ہے میں نے اس ایکسٹینٹ تک دیکھا ہے کہ وہ لڑکی فون کر کے گھر بتاتی ہے کہ ابھی آپ جب آ رہے ہیں نا تو آپ یہ لے کر آئیے گا اور اس برانڈ کا لے کر آئیے گا. مٹھائی آئے گی وہ بھی محمود کی آئے گی, محمود سے کم کی نہیں آئے گی. بالکل. اور ایک اور جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈرنے بھی بہت لگتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو اتنا سیلف ڈاؤٹ کرے گا, اتنا اپنے آپ کو کویسچن کرے گا نا, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈر کا ایلیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور صدف میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیملی میں جب جو لوگ ایموشنلی ابیوزڈ ہیں ان کے ہر وقت اسٹمک اپسیٹ رہتے ہیں. آئی ہیو سین دیم ہیونگ اسٹمک پرابلمس, کچھ نہ کچھ پیٹ کے مسائل رہتے ہیں, اسٹریس اور اینزائٹی, ایٹنگ ڈس آرڈرز رہتے ہیں, ہیئر لاس شروع ہو جاتا ہے بہت خواتین اور مرد دونوں کو. باڈی ویٹ بہت زیادہ لوز کرتے ہیں کچھ لوگ, بہت زیادہ باڈی ویٹ گین کرتے ہیں. ایون میں نے تھننگ آف برین کے کچھ ایریاز کی تھننگ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ یو نو یور برین اسٹارٹس ٹو گیٹ تھن ان سم ایریاز ڈیو ٹو دس اسٹریس اینڈ اینزائٹی. مسلسل اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ سب. اور ایک اور فائنلی یہ ہوتا ہے کہ جو بہت لانگ ٹرم افیکٹ ہے, اگر آپ مسلسل اس ایموشنل ابیوز کی سائیکل میں ہیں اور آپ ایگزٹ نہیں کر رہے, یا آپ ایگزٹ کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں پا رہے, یا جو بھی ہے اس کا ریزن, اس کا ایک ڈس آرڈر ہے PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. وہ اس ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن, پھر وے بیک نہیں ہے. بس اس کے بعد سیڈیٹیوز ہوتے ہیں اور سائیکائٹرک وارڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہوتا. اس سے پہلے ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر ورک آن کرنا. دیکھو ہمیں یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے یہ چھوٹے چھوٹے مکالمے ہیں نا اپنے ہسبینڈ سے, وائف سے, ساس سے, بہو سے, بچوں سے, ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ روز میرا ہسبینڈ آئے اور میں کچھ ایک چروکا لگا دوں, یا بیوی آئے اور روز تانا. اب وہ ٹھیک ہے آپ نے کبھی کبھی کر لیا, دیٹس اوکے, بٹ ہم روز اگر یہی چیز کنسسٹنٹلی کرتے رہے نا, یا جیسے ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ بولتی رہے کہ یو نو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دیکھو کیسا میرے ہاتھ سے نکل گیا, مطلب مستقل نیگنگ اگر آپ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں تو اٹ ول لیڈ ٹو آل دیز افیکٹس ایونچولی. ہمیں بہت کانشیسلی یہ سوچنا ہے کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں نا یہ ایونچولی اٹ ول لیڈ ٹو ایموشنل ابیوز. ابھی شاید ہم نہیں کر رہے ہوں, لیکن اگر ہم نے اس ہیبٹ کو, اس عادت کو اگر چیک نہیں کیا یا کسی نے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں دلایا تو دس ول ایونچولی لیڈ ٹو ایموشنل ابیوز. ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ ہم تو ایموشنل ابیوزرز نہیں بن رہے. آئی تھنک سب سے ضروری یہ نا کہ پہلے آپ یہ ریئلائز کریں کہ آئی کین بی این ابیوزر ٹو. بالکل, یہ تو وہی بات ہو گئی نا یمنا کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ تم ایک خالی گلاس پکڑو 1-2 منٹ کے لیے تو وہ آرام سے پکڑ لے گا, لیکن اگر وہی گلاس ہم کہیں کہ تم 3 گھنٹے تک پکڑے رہو تو آٹومیٹکلی اس کے ہاتھ میں درد ہوگا اور وہ پوری اس کی جسم تک چلا جائے گا نا. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کوئی بھی ایموشنل ابیوز کتنی دیر تک برداشت کر رہے ہیں. اس سے مجھے نا دا جمپنگ فراگ ایکسپیریمنٹ یاد آیا.
وہ یہ ہے کہ آپ کسی مینڈک کو اگر ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے تو وہ فوراً سے باہر جمپ کر جائے گا, لیکن اگر آپ اسی مینڈک کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اینڈ سلولی اینڈ گریجولی آہستہ آہستہ آپ وہ پانی گرم کریں تو اس مینڈک کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے گرد وہ پانی گرم ہو رہا ہے اور وہ خطرے میں ہے, اور بائی دا ٹائم اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ گریجولی ایونچولی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے بیچارہ. تو یہی ایموشنل ابیوز کے ساتھ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے, انسان کو پتہ نہیں چلتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس ہے, ایک ہوتا ہے ایک دفعہ مارنا, ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے زخم دیتے رہو اور پھر انسان مر جاتا ہے ایونچولی. لیکن میں بات کروں گی ان اسکارس کی جو ہیل نہیں ہوئے, جو اس انسان کے دل پہ لگے ہوئے ہیں, اور ہم کیسے ان اسکارس کو, یا وہ انسان خود کیسے ان اسکارس کو ہیل کر سکتا ہے. اس کا طریقہ صرف کمیونیکیشن ہے. فرسٹ آف آل وکٹم اور ابیوزر جو بھی ہیں ان کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, اپنی بات پہنچانی چاہیے کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے تمہارے اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو سٹاپ کرو تاکہ ہماری ریلیشن شپ برقرار رہے. اس میں جو فلاز آ رہے ہیں, پرابلمز آ رہی ہیں, جو گھر کا سکون ہے, بیسکلی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تسکین کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تسکین کے لیے پیدا کیا اور میں نے اس ریلیشن شپ میں محبت اور رحمت ڈالی ہے. تو جب آپ کی زندگی میں تسکین ہی نہیں ہے, سکون ہی نہیں ہے, آپ کے گھر میں ایک ہر وقت ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے, ایک انزائٹی آپ کو ہو رہی ہے, تو وہ کیسی ریلیشن شپ ہے. تو سب سے پہلے اس کو کمیونیکیشن سے ختم کرا جائے, اس معاملے کو حل کیا جائے, اور پھر اس کے بعد اگر نہ ہو تو پھر آگے کے سٹیپس لیے جائیں. اور فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ریلیشن شپ سے پہلے سب سے پہلے انسان کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی وکٹم ہے یا کوئی کسی کو لگتا ہے کہ ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہے اور اس کو یہ سارے اپنے سمٹمز نظر آ رہے ہیں, سب سے پہلے وہ سکون سے بیٹھے اور وہ یہ اپنے آپ کو سوچوائے, اس کو سوچوانا پڑے گا, اپنے آپ کو سوچوائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز دنیا میں بیکار پیدا نہیں کری ہے تو میں تو اشرف المخلوق ہوں, میں کیسے بیکار ہو سکتا ہوں, میں کیسے انوردی ہو سکتا ہوں, میرے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت, کوئی نہ کوئی اچھائی موجود ہوگی. مطلب آئی تھنک سب سے پہلے آپ اپنا جو بانڈ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کریں, اور آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نو یو آر وردی, یو آر سم تھنگ ان دس ورلڈ, یو آر ہیئر فار اے پرپز. بلیو ان یور سیلف والی بات نا, اس سے مجھے یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ. اگر ہم دیکھیں اس کہانی کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یو آر ناٹ گاڈ, اور خدا ایک ہی خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے, تو فرعون ایگزیکٹلی ایکٹس لائک این ابیوزر. وہ وہی کرتا ہے جو ایک ابیوزر کرتا ہے. وہ تکلیف دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نرچر کیا, تم اتنے چھوٹے سے تھے, میں نے تمہیں پالا, میں نے تمہیں پوسا, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, میں نے تمہیں اپنے کنگڈم میں ایک پرنس کی طرح پالا پوسا, اور میں نے تمہیں سارا وہ جسے کہتے ہیں نا آئی ایم ان چارج اینڈ آئی ایم ان کنٹرول. فرعون نے ایونچولی ان کو اسی بات کا احساس دلایا کہ تم میری وجہ سے ہو جو بھی ہو, آج میں نے تمہیں یہ اسٹیٹس دیا ہے, آئی ایم ان چارج. اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی بڑائی بیان کرنے میں, اور اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ میں مہان ہوں, آئی ایم دا بیسٹ, اینڈ ہاؤ ڈیئر یو اسپیک ٹو می لائک دیٹ. اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ماضی میں ان سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے, سو ہی ہیز نو رائٹ, ان کو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ وہ فرعون سے اس طرح بات کریں. اب اچھی بات, خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح فرعون کو رسپونڈ کرتے ہیں, اور یہاں اگر میں دیکھوں تو فرعون کے پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچیں نا تو فرعون اپنے آپ کو وکٹم سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنا پالا پوسا, اپنی اولاد کو اتنا بڑا کیا, اور یہ تو باغی ہو گئی. تو اگر اس کے پرسپیکٹو سے سوچیں تو وہ تو اپنے آپ کو بہت مہان سمجھ رہا ہے, اور وہ اپنی ڈرٹی لانڈری پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا فرعون. لیکن جس خوبصورتی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں فرعون کا, اور یہاں وہ جو جواب دیتے ہیں نا وہ اپنے گلٹ کو لے کے جواب دیتے ہیں. ہی از ناٹ شیمفل اباؤٹ واٹ ہی ہیز ڈن, بیکاز ہی نوز, ان کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں, میں حق پر ہوں, میں صحیح ہوں. تو وہ جواب اس طرح دیتے ہیں کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا, غلطی سے سرزد ہوا, اور میں مانتا ہوں یہ میری غلطی ہے, اور میں تم سے ڈر گیا اور میں بھاگ گیا, لیکن پھر میرے رب نے مجھے طاقت دی, میرے رب نے مجھے فرمنس دی کہ میں واپس آؤں, اور آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اینڈ آئی ول ناٹ بلیو دا ڈیفینیشن دیٹ یو آر گیونگ می, کہ میں یہ نہیں مانوں گا جو تم میرے اوپر ایک لیبل لگا رہے ہو, میں یہ تمہارا بتایا ہوا لیبل ایکسیپٹ نہیں کروں گا, بلکہ میں وہ لیبل ایکسیپٹ کروں گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے کہ آئی ایم اے میسنجر اینڈ آئی ایم امنگسٹ دا پیپل ہو آر گیونگ میسیجز آف اللہ. اور دیکھو وہ تو بہت بڑے پیغمبر تھے. اگر ہم انسان اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے, ہم انسان ہیں اور ہمیں غلطی کا پتلا ہیں, وی آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس, ہم غلطی کریں گے.
تو جب اللہ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغمبر ایز اے پیغمبر چوز کیا ایون آفٹر ہی واز اے کانوکٹ, تو ہم کون ہیں کسی کو جج کرنے والے, اور ہم کون ہیں کہ کسی پہ یہ لیبل لگائیں گے کیونکہ تمہارا ماضی ایسا ہے یا تم ایسے ہو, تم خراب ہو اور میں نے تمہیں یہ کیا, میں نے تمہیں وہ کیا, اس لیے تم کچھ نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں اگزامپل سیٹ کی نا کہ اگر آپ سے غلطی ہو بھی جائے تو اٹس ناٹ اے بگ تھنگ, میں معاف کر دوں گا, آگے انسان کی زندگی کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل, کیونکہ سب سے بڑا اس میں جو رول پلے کرتے ہیں وہ پیرنٹس کرتے ہیں. دے میک اور بریک دا سچویشن. بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی سے کہ تم وہیں رہو, اسی سسٹم میں رہو, اسی تکلیف میں رہو, اینڈ یو ڈونٹ کم بیک. وہ ان کے اوپر اور فیئرز ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ اس وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہماری ایک بیٹی آئے گی تو دوسری بیٹیوں کا کیا ہوگا, وہ اس کو اسی سسٹم میں رہنے دیتے ہیں اور اس کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں اینڈ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. لیکن کچھ پیرنٹس حالانکہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں تب بھی وہ سٹینڈس لیتے ہیں اور اس کو اس سچویشن سے نکالتے ہیں, اس کو گھر, اس کو شیلٹر, اس کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں. ہم نے ابھی اتنا وکٹم کے بارے میں بات کر لی ہے کہ جو ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہے, لیکن میں ابیوزر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہ رہی ہوں کہ آخر وہ ایسا کر کیوں رہا ہے. بھائی اس کے سامنے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ, ابھی تک جو ہم نے ایموشنل ابیوز کے بارے میں بات کی ہے تو وہ ہم گھر کی چار دیواری تک ہی ابھی محدود ہے نا. تو ابیوزر کیا سوچ کے سامنے والے کو ابیوز کر رہا ہے تو وہ اس کا رشتہ دار ہی نا, چاہے اس کی بیوی ہے, چاہے اس کا ہسبینڈ ہے, چاہے اس کا بچہ ہے تو اس کا رشتہ دار, وہ اس سے بہت محبت بھی کرتا ہے, لیکن وہ کیوں اس کو ابیوز کر رہا ہے؟ شاید اٹینشن سیک کرنے کے لیے, یا پھر آپ کے مینٹلی آپ پیچھے سے آپ کے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, آپ کے آفس میں کوئی اور مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, آپ کا باس آپ کے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ جو ڈال رہا ہوتا ہے, یا آپ کی جاب چھوٹنے والی ہوتی ہے, تو اس کا سارا جو غبار ہوتا ہے وہ آ کے اپنی بیوی بچوں پہ نکال دیتا ہے, ان کو اٹینشن سیک کرتا ہے ان سے. مجھے لگتا ہے کہ اٹ از اے سائن آف پروٹیسٹ ایز ویل, کہ جو مسئلہ آپ ایڈریس نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ کا بس نہیں چل رہا ہوتا, یا آپ کسی بات پہ ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں, اریٹیٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ جسے کہتے ہیں نا اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہوتے, اس پہ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے, تو آپ ادر وے راؤنڈ آتے ہیں, آپ دوسری طرف سے آتے ہیں کہ یہاں سے میں لیگ پول کرتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ماں ہے, اس کی وہ کسی بات پہ اریٹیٹڈ ہے اپنے ہسبینڈ کی, لیکن اس کا ہسبینڈ پہ تو بس چل نہیں رہا, تو وہ ادر وے راؤنڈ آتی ہے اور بچے کی لیگ پولنگ کرتی ہے, اپنے بچے کو ایموشنلی ابیوز کرتی ہے, سارا غبار اس پہ اتارتی ہے. تو مجھے لگتا ہے اٹ از اے سائن آف پروٹیسٹ جو ہمیشہ کسی ویکر ون, کسی کمزور لیسر اتھارٹی پہ آپ جو ہیں اپنا حق جماتے ہیں. بالکل, یعنی کہ یہ سارا قصہ ہے اتھارٹی کا, کہ آپ کو اپنی پاور شو کرنی ہے. مے بی ابیوزر وانٹس کہ وہ اپنی پاور شو کرے اور وہ اپنی انا کو تسکین دے, شاید اس طرح کر کے اس کی انا کو تسکین ملتی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کر رہا اپنی پرابلم راحت کو, ملتا ہے, اس کو سکون ملتا ہوگا. لیکن پھر اب یہ بتاؤ کہ ابیوزر کو کیسے ریئلائز کرائیں کہ وہ ابیوز کر رہا ہے؟ شاید اس کو پتہ ہی نہیں, وہ ان انٹینشنل ہے. جیسے تم نے بھی کہا کہ ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہے, تو وہ اس کی انٹینشن بچے کو ابیوز کرنے کی تو نہیں ہے. تم نے کہا کہ ہسبینڈ آفس سے تھکا ہوا آیا ہے تو وہ گھر آ کے تھوڑا سا اپنا ٹینٹرم دکھا رہا ہے, اس کی انٹینشن اپنی بیوی کو ابیوز کرنے کی نہیں ہے. تو ہم کیسے ریئلائز کروائیں کہ ابیوزر ابیوز کر رہا ہے؟ دیکھو, سب سے پہلے تو جو تکلیف دے رہا ہے نا, اس سے یہ سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں, جو آپ تانے دے رہے ہیں, جو آپ بلیمنگ کر رہے ہیں, جو بھی آپ کا عمل ہے, کیا اس سے آپ خوش ہیں؟ کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ڈو یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف؟ ڈو یو لائک دا انوائرمنٹ ان وچ یو آر لیونگ ان, جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں یہ تکلیف پہنچانے والا؟ کیا تمہارے اس سوال پہ میں تکلیف دینے والے سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جو وہ کر رہے ہیں, کسی کو ابیوز کر رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, تشنے دے رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, تو اس سے کیا انہیں خود تسکین مل رہی ہے؟ اگر تو تسکین مل رہی ہے تو اس کا مطلب بھائی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, وہ تو پھر آپ سائڈ پہ کر دیں, اس کا تو پھر علاج ہوگا. لیکن کوئی بھی نارمل انسان کسی کو تکلیف دے کے خوشی محسوس نہیں کرے گا. تو سوال آپ پہ ہے, چاہے آپ ساس ہوں, چاہے آپ شوہر ہوں, بیوی ہوں, جو آپ تکلیف دے رہے ہیں یا جس زبان سے آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں اور دل زخمی کر رہے ہیں, تو کیا اس ماحول میں رہ کے آپ بھی خوش ہیں؟ صحیح. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ کبھی بھی ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں ہسٹری میں, کبھی بھی تانے تشنے دے کے کسی نے کسی کا دل جیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. گھر کا ماحول خوش نہیں ہوگا تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. اس لیے سب کو مل کے ایک گھر میں رہتے ہوئے گھر کا ماحول کے اوپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کو صحیح رکھنا چاہیے. کبھی گیو اینڈ ٹیک دونوں میں چل رہا ہوتا ہے, کبھی آپ کو دوسرے کی سننی پڑے گی, کبھی دوسرا آپ کی سنے گا, تو اسی طرح سے گاڑی چلتی ہے. فاطمہ, تمہاری اس بات سے نا آئی تھنک ہم اپنی موم کاسٹ کمیونٹی کو ایک چیلنج دیتے ہیں کہ آپ ہسٹری میں جائیں پیچھے اور فائنڈ آؤٹ کریں
کوئی ایک ایسا انسان ڈھونڈ کے لائیں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں جس نے تانے دے کے, بلیمنگ کر کے, غصہ اور اپنی پاور ایگزرٹ کر کے کبھی اپنی کوئی, جسے کہتے ہیں نا, کسی کا دل جیتا ہو یا کسی کو اپنا گرویدہ کر لیا ہو. یہ چیلنج ہے فار آل آف یو. ہاں بالکل. جمنا نے تو ایک بہت ہی مشکل چیلنج دے دیا ہے, لیکن میں ایک آسان سا حل دیتی ہوں. وہ آسان حل یہ ہے کہ آج ہم سب اپنے گھر جا کر, ہم جو یہاں موجود ہیں اپنے گھر جا کے, اور جو ہمیں آن اسکرین دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی اوبیچوری لکھیں. وہ لکھیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو لوگ آپ کو کن الفاظ میں یاد ابھی سے کریں مار گے. رہی ہوں. نہیں مار نہیں رہی, لیکن یو ہیو ٹو تھنک, مرنا تو ہے نا بھائی سب نے, مرنا تو ہے نا سب نے. تو آپ ایک پیپر نکالیں اور آج جب آپ رات کو سکون سے بیٹھیں تو پلیز اپنی اوبیچوری خود لکھیے گا کہ کس طرح لوگ آپ کو لوگ کن الفاظ میں یاد کریں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ابیوزر ہیں کہ نہیں ہیں. آج موم کاسٹ پہ ہم نے ایموشنل ابیوز کے بارے میں بات کی ہے جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہو رہا ہے. اینڈ آئی ریئلائز اٹس اے ویری پاورفل ویپن اور بہت ہی گہرا زخم دے رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے آج ہماری ایپیسوڈ کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے تو پلیز کامنٹس میں لکھ کر ہمیں اپنی سٹوری ضرور بتائیے. آپ بھی ہمیں اپنے اسٹرگلس بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے فائٹ بیک کیا ہے یا آپ آلریڈی کیسے فائٹ بیک کر رہے ہیں. اور ایک اور بات, جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے, جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے, منزل تک پہنچتے ہیں وہی جو وقت اور حالات کے سامنے رویا نہیں کرتے.